تھا کہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کا ناحق قتل کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی منڈی لگتی تھی اور اس منڈی میں عورتوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، لوگ دوسرے کا حق مارتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، جتنی بھی گناہیں تھی، شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، چوری قتل و غارت عام تھا، ان سب چیز کو مٹانے کے لیے، ان سب چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ ان کے آنے کے بعد ان کا جب بول بالا ہو، لوگ ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں، ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں، تو یہ سب گمراہی، یہ سب ضلالت ختم ہو جائے۔ اور ہوتا بھی ویسا ہی ہے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جتنی بھی صلاحت و گمراہی، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو وہ مقام عطا کر دیا جو مقام کسی اور مذہب میں عورتوں کو نہیں ملی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد وہ ناحق بچیوں کو جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ رسم و رواج کو ختم کر دیا گیا، دین کا بول بالا ہو گیا، یہاں تک کہ جو شراب نوشی عام تھی اس شراب کو روک لیا گیا، جو قتل و غارت عام تھی اس قتل و غارت کو ختم کر دیا گیا، اور نبی نے یہ آ کر کلمہ پڑھایا، یہ آ کر پیغام دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، عبادت کرنی ہو تو اسی اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، کیسر و کسرا کے بت جو پڑے ہوئے تھے اس کی عبادت نہیں کرنی ہوگی۔ نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے، کیسر و کسرا کے بت منہ کے بل گر پڑے، فارس میں جو آگ لگی ہوئی تھی سینکڑوں ہزاروں سال سے، نبی کے آنے کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جب نبی آئے تو تمام برائیاں ختم ہو گئی، لیکن آج ہم نبی کے امت میں ہیں، نبی کے نام لیوا ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، لیکن جتنی برائیاں اس دور میں تھی اس سے کئی زیادہ برائیاں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، صرف ایک دن کی ہم خوشی مناتے ہیں، صرف ایک دن کی خوشی منا کر کے ہم اپنے جوش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن جب آتا ہے تو ہمارا اس میں جذبہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، ہمیں اپنے ایمانی ولولہ کا کوئی شعور نہیں رہتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہوئی تھی وہ صرف 12 ربیع الاول کے دن کے لیے ہوئی؟ کیا نبی کا پیغام جب تک دنیا رہے گی تب تک نہیں چلے گا؟ کیا نبی جو فرمان کو لے کر کے آئے تھے وہ صرف 12 ربیع الاول تک ہی محدود تھا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ پیغام نبی جو لا کر کے ہمیں دیے ہیں یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے ہر ایک فرد کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ میں نے دوران خطبہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اس کی زندگی سبق جائے، تو اے نبی آپ کا کیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری جب اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہیں عطا ہوگی، اور یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری تمام خطائیں اللہ معاف کر دے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو سے کیا مطلب؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس راستے پہ میں چل کر دکھایا ہوں اس راستے پہ تم بھی چلو، جس پیغام کو میں لے کر کے آیا ہوں اس پیغام کو فالو کرو، جس راستے سے میں منع کر رہا ہوں اس راستے پہ تم بھول کر کے بھی نہ جانا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، صرف ہماری زبان پر نبی کا نام، نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک احادیث ہے، لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ وہ شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے اور ماں باپ کو اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ ہر ایک چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہ سما جائے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں،
لیکن کوئی عشق ہمارے اندر موجود نہیں ہے. نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز ہماری غائب ہے. نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ظہر ہماری غائب ہے. نبی کے عاشق کا دعویٰ کرتے ہیں, عصر مغرب عشاء سب غائب ہے. نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کا ماحول بد سے بدتر ہے. نبی کے عاشق ہونے کا ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے 12 تاریخ کو جب آپ دیکھیں گے تو اس وقت یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم بکنے کے لیے تیار ہیں. اس نبی کے یاد میں نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم اپنی جان قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. ان سے ایک سوال ہے, ان سے ایک پوچھنا ہے کہ جب آپ کے گھر میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے, کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے, اس وقت جب نبی کے سنت کو پیر کے نیچے کچلا جاتا ہے, نبی کی سنت کو پیٹھ کے پیچھے رکھا جاتا ہے, اس وقت آپ کی عاشقی کا دودھ کہاں چلا جاتا ہے؟ جس وقت آپ کے گھر میں فجر ظہر عشاء تک قضا ہوتی ہے, اس وقت آپ کا عاشقی کہاں چلا جاتا ہے؟ جس وقت بہنوں کو وراثت دینے کی بات آتی ہے, اس وقت آپ کی عاشقی کہاں چلی جاتی ہے؟ جس وقت آپ اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, جس وقت آپ پڑوسیوں کے حق کو مانتے ہیں, جس وقت والدین کی نافرمانی ہوتی ہے, جس وقت اللہ کے نبی کی توہین ہوتی ہے, اس وقت آپ کی عاشقی کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت یہ عاشقی کیوں آپ کا ولولہ نہیں آتا؟ یہ جوش کیوں آپ کے سینے میں نہیں یاد آتا؟ آپ کو یہ عاشقی یاد کیوں نہیں آتی کہ ہم اسی نبی کے عاشق ہیں, اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اسی نبی کی اتباع کرنے والے ہیں, جس نبی کے نام پر ہم جلوس میں کہتے تھے کہ ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. اسی نبی نے یہ قرآن لا کر کے دیا. پورے مہینہ ہم قرآن کو, پوری زندگی ہم قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھے, لیکن ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. جو نعرہ تو وہ بھی لگا رہے ہیں جس کے زندگی میں دین بھی نہیں ہے, نعرہ تو وہ بھی لگا رہے ہیں جو دین کو سمجھ نہیں پائے ہیں, نعرہ وہ بھی عاشق رسول کا لگاتے ہیں جن کے چہرے پر سنت نہیں ہے, جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, وہ بھی نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جن کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے, جس کے دل میں حسد ہے, کبر ہے, جلن ہے, تکبر ہے, ہر ایک برائیاں ہمارے اندر موجود ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یاد رکھ لیجیے یہ عاشقی جھوٹا, یہ عاشق غلط ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے, وہ آئیڈیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, راہ راست پا جاؤ گے. لیکن آپ غور تو کیجیے کہ ہماری کتنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہا ہے. اور یہ عید میلاد النبی جس کو ہم کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں جو ہم مناتے ہیں, اس کو ہم نے کہاں سے لیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, جب نبوت سے سرفراز کیا گیا, اس کے بعد آپ نبوت سے تقریباً 13 سال کے بعد آپ ہجرت کیے, لیکن آپ کا جنم دن آیا, کبھی آپ نے اپنا جنم دن نہیں منایا. اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور آتا ہے. آج سن 110 ہجری میں, سن 110 ہجری میں آخری صحابہ اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نبوت کے بعد سے 123 سال تک, یعنی صحابہ کے دور تک کوئی میلاد النبی نہیں منایا گیا. اس کے بعد پھر صحابہ کے بعد آیا, کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی. اس کے بعد جو ہے پھر طبی تابعین کا دور آیا. 220 ہجری میں لاش طبی تابعین اس دنیا سے پتہ فرماتے ہیں, لیکن کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. لیکن اس کے بعد پھر جب ائمہ مجتہدین کی بات آتی ہے تو سب سے چاروں ائمہ, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور لاجب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جو اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں. اس وقت 240 ہجری چلتا ہے. اس وقت تک کوئی کانسیپٹ نہیں تھا یہ, یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو جس کو ہم پیران پیر کہتے ہیں, جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں, وہاں تک کوئی سلسلہ نہیں ملتا. اب جو لوگ قرآن کی دلائل دیتے ہیں ان سے ایک یہ سوال ہے کہ اچھا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ صحابہ, تابعین, طبی تابعین یہ خیر القرون ہے, یعنی تمہیں سب سے بہتر دور میرا ہے, میرے بعد صحابہ کا ہے, اس کے بعد تابعین کا ہے, پھر طبی تابعین کا ہے. ان لوگوں نے نہیں منایا. اس کے بعد پھر کہاں سے ہم کانسیپٹ لائے؟ اس کے بعد جب
امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں آیا. قرآن کا جو حوالہ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس قرآن کو سیکھا, اس قرآن کو سمجھا, اور قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے, نہ قیامت تک کبھی ہوگا. تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو قرآن کریم کی آیت سمجھائی, قرآن کے تفسیر کو بتایا, تو یہی آیت تھی یا کوئی دوسری اور آیت تھی؟ ظاہر سی بات ہے جواب یہی ہوگا کہ یہی آیت تھی, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ رب کریم خود کر رہا ہے. قرآن میں کبھی قیامت تک کبھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو جب جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو یہ قرآن کریم کی آیت سکھائی تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کے بعد آگے آئیے, اللہ کے نبی سے خود صحابہ اکرام نے اسی قرآن کریم کو سیکھا, اسی آیت کو سیکھا, اسی تفسیر کو سیکھا. تو کیا صحابہ اکرام اس آیت سے جشن عید میلاد النبی کو نہیں لیا؟ اس کے بعد تابعین نے صحابہ سے سیکھا تو طبی تابعین کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر طبی تابعین نے سیکھا, اسے سمجھ میں نہیں آیا. ائمہ مجتہدین نے سیکھا, انہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جھوٹی دلائل, یعنی کہ جب ہماری یہ سب گمراہیت کا سلسلہ ہے, جب تک ہم اپنے اندر بیداری پیدا نہیں کریں گے, ہم اپنے اندر دینی علم کو نہیں سیکھیں گے. کون سا علم؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر فرض عین ہے اتنا علم کا سیکھنا جو تم سمجھ سکو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا حلال اور کیا حرام ہے. اتنا علم تمہارے سیکھنا جو اپنی زندگی کو گزر کر سکو. لیکن افسوس پر افسوس یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں دین علم کچھ نہیں ہے, لیکن انیک لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم بہت جانتا ہے. آج ہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دینی لائن سے ہم بہت جان رہے ہیں, لیکن جان کچھ نہیں رہے. یہی وجہ ہے, نہیں جاننے کی وجہ سے چند علماء اپنے پاکٹ گرم کرنے کی وجہ سے آپ کو بھٹکا رہے ہیں, آپ کو دین میں ملاوٹیں پیدا کر کے اپنی ڈیپی بدل میں بٹورنے کے لیے, اپنے آپ کو بہوانے کے لیے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ گمراہ ہو رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سمجھے, صحابہ کی زندگی کو پڑھیں, پھر پتا چلے گا کہ دین کیا ہے اور گمراہیت کیا ہے. جب تک ہم دین کو نہیں سیکھیں گے ہم گمراہ ہوتے رہیں گے. لوگ آئیں گے اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ قیامت کے قریب کتنے فرقے ایسے ہوں گے جو گمراہیت طرف سب اپنے آپ کو حق ثابت کریں گے. سب لوگ حق ثابت کریں گے کہ ہم حق پر ہیں, لیکن حق پر ایک ہی ہوگا جو قرآن و احادیث اور سنت نبوی کو لے کر چلنے والا ہوگا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, میں کسی کو نہیں, آج تو یہ ہے کہ قرآن و احادیث کی بات کہہ دی جائے, اگر قرآن و احادیث کو سمجھا دیا جائے تو فوراً وہاں سے فرقہ پرستی بن جاتی ہے کہ یہ اہل حدیث ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ میرے بھائی. اس دیوار کو توڑ دیں, ہم اس دیوار کو توڑ دیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کو ہے. ہم قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. ہم سنی کرنے کے جو دعویٰ کرتے ہیں, ہم سنت کو سمجھے کہ سنی کس کو کہا جاتا ہے. سنی کوئی کسی ایک کا نہیں ہے, سنی اپنے آپ کو کوئی ایک ٹیگ نہیں لگا سکتا. سنی اس شخص کو کہا جاتا ہے, سنی اس کو کہا جاتا ہے جس کی زندگی سے سنت ظاہر ہو رہی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا. آج آپ اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں خود جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ سنی کو کہلا رہے ہیں, آپ کون سی سنت کا عمل کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے حضرت اسود کے پاس جب پہنچے تو حضرت اسود کا بوسہ لیا اور انہوں نے کہا, اے حضرت اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوئی قدرت ہے, لیکن صرف اس لیے میں تجھے چن رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چنتے ہوئے دیکھا, اسی لیے تجھے چنا, اس سنت کو ادا کر رہا ہوں. ذرا سوچئے تو صرف کہ اس پتھر کو صرف اس لیے چوم رہے ہیں اور رہتی دنیا تک چوما جائے گا کیونکہ ہمارے نبی نے اس کو بوسہ دیا. حضرت ام حبیبہ ایک صحابیہ, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہوئی, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک موت کا غم سوگ مناتی ہیں. 3 دن کے بعد پھر وہ نیا کپڑا جو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ منگاتی ہیں اور خوشبو لگاتی ہیں, اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ خوشبو اور کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں لگا رہی ہوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ موت کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے سوائے اس عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. یعنی وہ عورت 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کم بنا سکتی ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے، ورنہ کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ موت کا غم بنائے. اسی لیے میں اس چیز کو اللہ کے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہی ہوں کہ غم سوگ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے فرمان نبی ہے جو سنت پر ہمیں ادا کرنا ہے. آج ہم دیکھیں تو ہمارے گھر سے چھوٹی چھوٹی سنتیں ختم ہو گئی. ہمارے گھر میں ہماری عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں. ہمارے نبی کا دنیا میں اسی لیے آنا تھا کہ عورت کو مقام عطا کیا جائے، عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے. لیکن آج ہم نے اپنے گھر کی اپنی عورتوں کو، اپنے بہن بیٹیوں کو بے عزت کر دیا. ہمارے بہن بیٹیوں کے جسم سے دوپٹہ ہٹ گیا اور ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا اللہ اور اس کا رسول ہم سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ بتا تمہارے سامنے تمہارے گھر میں بے حیائی ہو رہی تھی، سنت کو پیر کے پیچھے کچلا جا رہا تھا، کیا یہی تمہارے اندر دیوانگی تھی نبی کی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی جواب دیں گے کہ ہاں ربیع الاول کا مہینہ آتا، 12 ربیع الاول کے دن ہم جلوس نکالتے، بڑے بڑے ڈیجے نکالتے اور اس میں جو ہے کہ ہم جا کر کے اپنے جوش کو، جوانی کو دکھاتے اور نعرہ لگاتے. طرح طرح کا نعرہ لگانا، یہ نعرہ لگانا کوئی صحیح نہیں ہے. اللہ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ بتا 12 ربیع الاول کے دن تم نے ڈی جے پر نعرہ لگایا تھا کہ نہیں، بتا تم نے جلوس نکالا تھا کہ نہیں، بتا تم نے خوشی منائی تھی کہ نہیں. بلکہ اللہ یہ سوال ضرور کرے گا کہ بتا نبی کی سنت پر عمل کیا تھا کہ نہیں، بتا نبی کے چہرے کو اپنایا تھا کہ نہیں، بتا تو نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارا تھا کہ نہیں، بتا نبی جو قرآن کو لے کر کے گئے تھے اس قرآن کو پڑھنے کا تمہارے پاس وقت تھا کہ نہیں. پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ بتا جس نبی پر ہم نے نماز کو نازل کیا، جس نبی کو ہم نے نماز ادا کیا، وہ نماز پڑھنے کا تیرے پاس کتنا وقت تھا؟ بتا کیا جواب دیں گے؟ دوسرے کو پریشان کرنا، اللہ کے نبی نے یہ لے کر کے ہم بتایا کہ ہم دوسرے کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں، نہ دوسرے کو ہم بے عزت کر سکتے ہیں، نہ دوسرے کو پریشانی کا سبب ہم بن سکتے ہیں. یہ اسلام میں شریعت اسلام کے دائرے سے باہر ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ربیع الاول کے دن جب آپ جلوس نکالتے ہیں کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کتنے لوگ پریشان ہو کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، کتنی ایسے بیماری ہیں، کتنے بیمار آدمی ہیں، کتنے ایسے پیشنٹ ہیں جو اسپتال جانے کے لیے تڑپ کر جاتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں. کون اس کا جواب ہوگا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ کہ اللہ ہمیں یہ سوال نہیں کرے گا کہ بتا تم نے جو راستے کو جام کیا تھا، تمہاری وجہ سے فلاں بندہ کو اذیت ہوئی تھی، فلاں بندہ تکلیف میں مبتلا تھا، بتا اس کا جواب نہیں کون دے گا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا یہی نبی کی سنت ہے؟ کیا یہی دین اسلام ہے؟ کیا ہمارے نبی نے اسی چیز کو لا کر کے ہم کو دیا فالو کرنے کو؟ تو میرے بھائی کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گمراہیت سے نکلے، ہم ضلالت سے نکلے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، عاشق رسول ہیں. تو ہمارے ہر ایک ہمارے چلنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے بات کرنے کے الفاظ سے، ہمارے ہمارے پہناوے سے، ہمارے اوڑھاوے سے، ہمارے سارے اعمال سے یہ ظاہر ہونی چاہیے کہ نبی کا عاشق جا رہا ہے، یہ نبی کا ماننے والا جا رہا ہے. پہلے دین کیسے پھیلا تھا؟ صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، تابعین کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ نبی کا غلام ہے. لوگ دین میں داخل ہوتے تھے. آج ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کے لوگ دین سے پھر جا رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے ہم بچیں اور صحیح چیز کو ہم فالو کریں. اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نبی کے ہم پیروکار بنے. انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.